زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضرورت نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں رہتے ہیں، کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور آگے ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں، اللہ کے نبی فرماتے رؤوسہن کاسلمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بخت کی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسلمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بخت کی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستكبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو۔ اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کی اور داڑھی کے بال میں کالا تیجاب، عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے 30 سال۔
अरे जब तेरी उम्र 50 साल की होगी तो शर्म किस बात की? तू बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है, कितने दिन तक तू धोखा देगा। और तू जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिर ज़मानी, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे यखज़िबून बिस्सवाद, तो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफेद होता है, तो वो अपनी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है। मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज में रखे, अपनी सफेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेव करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और खतरनाक बताया है। आपने फरमाया 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीबों में एक कोई इंसान भी होगा, वह शैखुन ज़ानी, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सजा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सजा में तकलीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में जोश में आकर के ये काम कर दिया, मगर जब इंसान 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, खत्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आपको देखेगा नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफेद दाढ़ियों को काले के हिसाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन ले, ला यरीहून जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूँ। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाता है। हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु जसदिन नबता मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नार औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे पास मोबाइल में मैसेज आ रहा है, ड्रीम 1, ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए, 1 करोड़ रुपया कमाए। 1 करोड़ का नाम मुझे कौन उछल नहीं जाएगा भाई? 1 करोड़ किसको पसंद नहीं है? अब नौजवान क्या करता है? ऐप को डाउनलोड करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब उस ऐप में उसने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपया, उसको लग रहा था यार पाकिस्तान जीत जाएगी, मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल कमजोर टीम है, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन उलटफेर हो गया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका 1 लाख रुपया, फिर इसको और 1 लाख लॉस हो गया, मगर अब इसको लगा कि अब अगला मैच होगा और बड़ा पैसा लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा ताकि वो 1 लाख कवर भी हो जाए, 1 लाख और मिल जाए। इस तरीके से आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और हमारा नौजवान जुए का शिकार हो रहा है। याद रखो मेरे भाई, अगर ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेलना हराम है, अगर लॉटरी हराम है, तो ऑनलाइन भी ये जुआ के जितने ऐप आ रहे हैं ये सब हराम है। और ये हराम कमाई अगर तुमने कमा भी ली और घर में ले भी आए तो याद रखो उस कमाई के जरिए तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु जसदिन नबता मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है, फन्नार औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, मुझे यहाँ पर वो हदीस भी याद आती है जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, और इतना लंबा सफर करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है, जो कपड़ा पहन के आया है हराम कमाई का है। ऐसा इंसान जो हराम खा के, हराम पी के और हराम पहन के आया है, अन्ना युस्तजाबु लहु, तो मेरे सहाबा बताओ ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? मेरे प्यारे साथियों, आज हम रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा, फलस्तीनियों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों के फोटो आ रहे हैं, हमें देख देख कर तकलीफ हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट पैसा कमाना है, हलाल की परवाह नहीं, हराम की परवाह नहीं, हमारा एक ही टारगेट है पैसा कमाना है, जिस तरीके से भी पैसा आए हमें कमाना है।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا وہ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چکنی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر لوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو فإنما أقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، ابھی آپ نے نظر سنی، ابھی آپ نے نظر سنی کہ زندگی ایک کرایہ کے گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، یہ زندگی کرایہ کے گھر میں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت زمین جائیداد بینک بیلنس جویلری یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے، کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے تو زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے بچوں کی ہو جائے گی، تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مرے گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چند چیزیں تھی جو جہنم میں لے کر کے جانے والی تھی، اور جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ بھی میں نے کھینچا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم جہنم میں لے کر کے جانے والے انعامات سے اپنی ہم حفاظت کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کو میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پائخانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا ہے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے، موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پائخانے سے نکالنا ہے، تو بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی بھی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پائخانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے تم کو دوبارہ نکالا۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی سبب نہیں۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بسم اللہ پڑھ لیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہ جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا ہے، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہوئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجیے وہ پاک ہو جائے۔
تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہو آپ ایک بار چیک کر لیں، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو ایک دو بار رگڑ لیجیے، پاک ہو گیا، اب آپ جوتا چپل پر پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، سب لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دیتے ہیں حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے تھوڑا اونچا پہ سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے ہیں، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں کم پیچھے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو کھویا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کر کے ہاں مولوی صاحب کی اجازت ہے تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، سب لگ چکی ہے تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ نماز نہیں پڑھتے جی وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، وعدہ دیا جاتا ہے، کان پکڑایا جاتا ہے، کس سے؟ رشتہ داروں کو بلا کے، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، آج سے پڑھو، کان پکڑاتا اس کو۔ دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھ پاتا ہے تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بیٹا بنے گا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے، باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپے لوگ چندہ دے دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے لوہا گھر میں چوٹ مارنا، اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے۔ تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ باقی اپنے علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے آپ سمجھیں۔ شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون کو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے۔ یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کو کی گردن تھوڑی ماری جائے گا۔ تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس کو کوئی غلط کام کیا ہے، اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس کو کوئی غلط نہیں ہے، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی ہے۔ اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزا موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو، لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے۔ صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا تو مناسب نہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر تو نہیں دے سکتے، وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگاتے یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے وہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا، جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت کروانے کی ضرورت۔ دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھائی میں 1986 میں پیدا ہوا تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ پہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ ظہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو۔ پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے، اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئی کی زندگی ہے، اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے. یہ ملا کر کے اس کا قرآن بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان نہیں کی گئی ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں. میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کا پورا گھما دیا جاتا ہے، پچھم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے، سر کو پورا گھما دیا، یعنی کہ جب اس کو اوپر لٹا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں. اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریب میں اس کو دلائل علماء نے دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے ہم